نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً اپنی سونی پاک ذات تا ابد ڈبا رہن والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامنے آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ راجے نہ اللہ والیاں وچوں شہنشاہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف حضرت خواجہ غریب نواز یہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یہ آیت پاک جے اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں نہ دوستا انہاں میرے نال دلی دوستی لائی اور دوستی دا حق ادا کیتا، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے اجماع اہل سنت دے نال رہ کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے اے او لوگ ہے جڑے کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے پھر میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمی دولت کبریٰ بخشی، اور یہ میرے وہ دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، اور انہاں اللہ والیاں وچوں ہی ایک اللہ والے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلیل العارفین دے اندر لکھ دیا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ بارگاہ وچ حاضر ہویا، انہاں دی قدم بوسی کیتی، اور آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ جدوں لوگ نماز اچھی طرح ادا کردے ہیں اور وہ تمام حقوق پورے کردے ہیں، قیام رکوع سجدہ کرت صحیح طریقے نال کردے ہیں تے فرشتے وہ دی نماز نوں آسماناں تے لے جاندے نے، اور وہ دی نماز دا نور پیدا ہوندا جس دے ذریعے آسمان دے دروازے انہاں واسطے کھل جاندے ہیں اور وہ نماز عرش دے تھلے لے جاندے نے، تے اللہ سونا حکم فرماوندا اس نماز نوں کہ سجدہ کر اور جنہیں تینوں ادا کیتا وہ واسطے میرے کو بخشش مانگ، کیونکہ انہیں تیرے حقوق پورے کیتے ہیں۔ پھر خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ رو پے اور فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہاں نماز اچھی طرح ادا کیتی ہے، نماز دا پورا حق ادا کیتا، یہ نعمت انہاں واسطے ہے، تے جنہاں نماز پڑھی لیکن انہوں نماز نوں صحیح طریقے نال ادا نہیں کیتا، تے جس ویلے نماز آسماناں تے جاندی ہے تو وہ واسطے آسماناں دروازے نہیں کھولدے، اور حکم ہوندا ہے اس نماز نوں لے جا کے اس نمازی دے منہ تے مارو،
کہ انہیں نماز ضائع کی یا نماز کا حق ادا نہیں کیتا۔ کیا فرمان دے کہ میں ایک دفعہ درویشاں دی محفل چ حاضر سی تو انہوں کو حکایت سنی کہ ایک شخص ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھدیاں دیکھیا تے او قیام رکوع سجود صحیح ادا نہیں سی کر رہا۔ جدو نماز تو فارغ ہویا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا تو کنے عرصے تو نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تو میں ادھا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تے آپ نے فرمایا کہ 40 سال تو کوئی نماز ادا نہیں کیتی اور تو مرے گا تے میری سنت نہیں مرے گا۔ پھر فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ زمان مبارک سے سنیا کہ قیامت دے دن سب تو پہلے نماز دا حساب نبیاں ولیاں اور مسلمانوں کو لیا جائے گا، تے جڑے اس حساب تو کامیاب ہون گے وہ کامیاب ہو گئے، تے جڑا حساب چ کامیاب نہیں ہوئے تو جہنم چ سٹے جان گے۔ تو پھر فرمایا کہ ایک باری میں اسی طرح ہی ملک شام دے اندر ایک شہر دے قریب ایک غار دے وچ میں نے پتہ لگیا اتنے اللہ والے تے میں انہیں زیارت واسطے اتنے حاضر ہوا دیکھیا۔ وہ بزرگ جڑے انہوں کا نام سکا شیخ احد محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میں اتنے حاضر ہوا دیکھیا کہ بہت سکے نے، انہوں جسم دے ہڈیاں اتنے چمڑا ہی چمڑا سکا، تے 2 شیر انہوں دے کول بیٹھے نے۔ تے میں نے تھوڑا ڈر محسوس ہویا، تے جدوں شیخ احد غزنوی نے میری طرف نگاہ کیتی تے میں نے فرمایا کہ مینوں نا آ جا، انہاں کو ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ تے آپ فرمایا کہ اللہ کو ڈردا ہے وہ نہ کسی کو ڈردا ہے اور ہر شے وہ کو ڈردی ہے۔ پھر انہوں نے بیان فرمایا کہ کتھوں آئے ہو؟ تے میں عرض کیتا حضور بغداد چو آیا۔ آپ نے کہا پھر تمہیں چاہیے درویشاں دی خدمت کرو تاکہ تسی بھی درویش بن سکو۔ تے پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس غار چ رہندے مینوں کئی سال لنਘ گئے نے تے تمام مخلوق تو چھڈ کے میں اس تنہائی چ گوشہ نشین ہویا تے 30 سال تو میں ایک چیز واسطے رو رہا ہاں۔ اس ڈر نال میں دن رات روندا رہنا کہ میں جدو نماز ادا کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھ کے رونا ہے کہ اگر نماز دی کوئی شرط میرے کو رہ گئی یا نماز صحیح طرح ادا نہ کیتی ہوئی میرے کو کتے نماز میری ضائع نہ ہو جائے اور یہ نماز میرے منہ تے نہ کتے ماری جاوے۔ تے جنہیں نماز صحیح ادا کیتی تے واقعی انہیں بڑا کام کیتا، اگر جنہیں نماز صحیح ادا نہ کیتی تے انہیں اپنی عمر ضائع کیتی۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ اللہ دے نزدیک کوئی گناہ دنیا دے وچ اور کوئی دشمن قیامت چ اس تو ود کے نہیں کہ نماز نو با شرائط ادا نہ کیتا جائے۔ پھر فرمایا کہ میرے بدن تے ہڈیاں اور چمڑا جڑا دکھائی دندا ہے اسی سبب نال ہے کہ معلوم نہیں کہ میری نماز صحیح ہے یا میں دا پورا حق ادا کیتا یا نہیں کیتا، یہی خوف میرے تے ہر ویلے تاری رہندا ہے۔ ساری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ نماز نو وہ پوری شرائط نہ ادا کرنا چاہیے تاکہ اسی اللہ سونے دے ہاں شرمندہ نہ ہوئیے۔ پھر حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رو پے، آپ نے فرمایا کہ درویش دین نماز جڑا دین دا رکن ہے اور رکن ستون ہوندا ہے، اگر ستون قائم ہے تو گھر قائم ہے، جب ستون نکل گیا چھت فوراً گر جائے گی، چونکہ اسلام اور دین واسطے نماز بمنزلہ ستون دے ہے۔ جب نماز دے اندر فرض سنت رکوع سجود دے وچ خلل آئے گا تو حقیقت اسلام اور دین خراب ہو جانا گے۔ پھر فرمایا کہ صلوات مسعودی دی شرح دے وچ امام زاہد لکھتے ہیں کہ اللہ سونے نے کسی عبادت دے وچ اداں تاکید نہیں کیتی جویں کہ نماز دے بارے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ اللہ سونے نے قرآن کریم چ جا بجا نماز دی نصیحت کیتی ہے۔ 700 مقامات اداں نصیحت کیتی ہے کہ نماز قائم کرو کیونکہ دین دا ستون ہے۔ تے تفسیر دے اندر لکھیا قیامت دے دن 50 مختلف مقامات ہوتے مختلف سوال ہر آدمی تو پوچھے جان گے۔ پہلے مقام تے اگر ایمان اور دی شرائط اور صفات اور شناخت ہے
باری تعالیٰ دے بال بر بھی بیان نہیں کر سکے گا تو انہوں سدھا دوزخ کو سڑتا جائے گا۔ پھر فرمایا دوسرے مقام دے تے نماز اور فریضہ دی بابت سوال ہوئے گا، اگر جواب نہ دے سکیا تو انہوں دوزخ کو سڑتا جائے گا۔ تیسرے مقام دے تے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سوال کیتا جائے گا، اگر جوابات نہیں دے سکیا، اگر صحیح سوالہ جواب دیتے تو پھر ہاں کرتا جائے گا، ورنہ فرشتہ نو حکم ہوئے گا انہوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے جاؤ کہ شخص تہاڈا امتی ہے لیکن انہیں تہاڈی سنت دے تے پورا عمل نہیں کیتا، کوتاہی کیتی۔ تے جدو حضرت خواجہ علی رحمت فوائد ختم کر چکے تھے آپ زارو قطار رو پائے اور یہ الفاظ اپنی زبان مبارک جو فرمائے کہ افسوس اور شخص جڑا قیامت دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی بارگاہ جا کے شرمندہ ہوئے، اور ادھا دے شخص نو کتھے جگہ ملے گی کہ جدو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ ہوئے گا تو پھر کہتے کو جائے گا؟ تو جدو حضرت خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ بیان کر ہٹے تو آپ یاد الہی جو مصروف ہو گئے تو اسی لوگ واپس آ گئے۔ آج دی ساری گفتگو خواجہ معین چشتی رحمت اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے کہ نماز نو پوری شرائط اور آداب دے مطابق ادا کریے اور غافلوں تو دور ہو کے حجرہ نشین ہو کے اللہ دی بندگی کریے۔ فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ گوشہ نشینی پہلے درویشاں کا طریقہ ہے، گوشہ نشینی عبادت ہے اور پہلے لوکاں دا طریقہ ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ تو سانو چاہیے نماز دے حقوق ادا کریے پورے کہ ادھا نہ ہوئے کہ نماز ساڑھے منہ تے ماری جاوے۔ اگر اسی چاہنے کہ اللہ سونے دوستیں سب شامل ہوئی ہے، اللہ دوست بنی ہے، اللہ ساڑھا دوست بنے، تو سانو چاہیے کہ اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کریے، نماز نو وہ حقوق دے مطابق ادا کریے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہو جائے، تمام دجالی پروگراموں تو الگ ہو گئے، سچی توبہ کر کے اپنے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اپنے دل و دماغ دے ذہناں نو معاصی اللہ دی علیحشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں رغبتاں ظلمتاں تعلق اور محبتاں تو خالی کر کے سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشائخ، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، جاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث، سرفروش بت شکن علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو گئے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں دی روح دے مطابق انہوں تو عمل کریے، انہوں اللہ والیاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، انہوں دی خدمت صحبت اور زیارت قسمت والیاں نو مل دی ہے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی ہے، پھر نوری بوٹی نو ہم نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلب ذکر و حضور دا پانی دئیے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانے مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بندہ بوہا بند ہو چکے ہیں، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تے ولایت دا بوہا کھلا ہے، ولایت عشق مولا جڑی ایمان دی روح ہے، قرب الہی۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اوہی نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دینے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا سب تو کلی منہ موڑ کے ہمیشہ لئی۔ تو سانو چاہیے قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، دوام قلبی ذکر حضور دے ذریعے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڑی آسے باتوں دا بوا کھلے، روح باطن سے پرواز کر کے اولیاء اللہ دی باطنی محفل آج شرکت کرے، اور باطن دے اندر نیک مسلمان جنات ارواح اور فرشتہ نہ ملاقاتہ نصیب ہون، اللہ محفوظ دا مطالعہ نصیب ہوئے،
عالم برزخ، عالم مثال، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت سارا نصیب ہون، حقیقت صلوات تک سیر روئی نصیب ہوئے دوستو، اگے سیر قدمی تاب جاری رہے، جب تو روح اللہ طرف دوڑے، جویں قرآن کریم رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ سچے شاکان مولا زاری بات نہیں، نظاریں دے وچ نہیں ڈب دے، بلکہ قلب ذات مولا جی ڈب کے ذات مولا طرف متوجہ رہندے ہیں، اور اللہ سونے طرف ہی انہاں دی روح دوڑ دی رہندی ہے۔ پھر باتیں جو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری شرف حاصل کر دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تو سچے اللہ دی بارگاہ جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دے، اور یہ نعمت بغیر سچی توبہ دے اور بغیر مسلون مجاہدات دے، بغیر اولیاء اللہ دی، علماء سچے علماء مشاق دی تعلیم و تربیت دے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ پاک دی توفیق فضل اور مدد دے نعمت حاصل نہیں ہوندے۔ تے اس واسطے ہمیں چاہیے کہ رب سونے رو رو کے منائیے، سر تو پہنا تک رضائے مولا بن جائیے، حق ال یقین، فنا فی الذکر سلطان الذکار، فنا فی اللہ دا کمال حاصل کریے، تاکہ بقا باللہ دی نعمت نصیب ہوگے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ دی نعمت نصیب ہون۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما، تمام شیطانی پروگراموں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا، قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا، ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث اللہ بیس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔